کیا آپ کی سب سے زیادہ اپریہنشنز ہیں ود ریگارڈز ٹو دس بجٹ؟ اس وقت جو میں سچی بات سمجھتا ہوں، میں سے سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے کے آنے کی ہے۔ میں خیال سے کچھ 6 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ جو ایگزسٹنگ دنیا کا عالمی مالیاتی نظام ہے، اس میں جو پاکستان کی حالت ہے، اس میں آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راہ نجات یا راہ فرار نہیں ہے۔ اور یہ بجٹ ساری جو ہے، یہ سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر آپ آئی ایم ایف کو نہیں لا سکے۔ اور یہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر جون کے اندر تو آئی ایم ایف مشکل ہی ہے، تو فوراً جو ہے وہ ایک نیا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ 1 سال کے اندر ایک سال کا کرنا ہوگا اگلے 1-2 مہینوں میں۔ اور پھر اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آئی ایم ایف سے بات ہوگی اور جب وہ پوچھیں گے کہ 9200 ارب روپے جو آپ کے پریڈکٹ کر رہے ہیں، فور کاسٹ کر رہے ہیں، اس کا ہم کو تو اس کا وہ آئٹم وائز بتائیں گے کس طرح ہوگا، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں منی بجٹ کی بھی توقع ہونی چاہیے اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے۔ بہت گریو سچویشن ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایون دو آئی ایم ایف از ناٹ آن بورڈ، لیکن الحمدللہ آئی ایم ایف سے ملنے والے $2.4 ارب کو ہم نے بجٹ میں ضرور شامل کر لیا ہے۔ سو کیا یہ درست ہے کہ ہماری سال کے پہلے دن سے ہی وی ول بی اسکرامبلنگ کہ کسی طرح ہمارا جو ہے وہ قرض ہمیں مل جائے، کاروبار مملکت، ریاستی آمدن، بجٹ خسارہ، قرض، یہ سود کی ادائیگیاں جو ہے، یہ سب اس کے نظر ہو جائے گا؟ دیکھیے، پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اور جو ابھی جس کی آؤٹ ٹرن ابھی آ رہی ہے، وہ تو سمجھ لیجیے کہ آئی ایم ایف کے مطابق تھا، لیکن آئی ایم ایف نے پھر یہ کہہ دیا تھا اپریل میں کہ نویں جائزے کے لیے بھی، 9th ریویو کے لیے بھی وہ اگلے سال کا بجٹ دیکھیں گے۔ تو دس بجٹ از آبویسلی ناٹ اکارڈنگ ٹو دی آئی ایم ایف، بٹ اٹس ناٹ دیٹ دور، مطلب اس کو آپ کوشش کر کے لا سکتے ہیں اگر یہ 9200 کی، خاص طور پہ اگر آپ 9200 کی اسمپشن دکھا دیں تو۔ جو پیسے دوسرے ممالک سے لانے تھے 6 بلین، اس میں تو حکومت نے 4 بلین تک کا کر لیا ہے اور اگلے 2 بلین نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ایکسچینج کی مارکیٹ ہے نا، ای مارکیٹ کے اندر یہ جو ہمارا آبسیشن ہے، دیکھیں آج بھی 10 روپے کم ہوا ہے ڈالر اوپن مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ سے آپ نے وہ ڈالا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکریشن ختم کر دینا چاہیے، اس کے اندر روز کا انٹروینشن ختم کر دینا چاہیے اور لیٹ دا مارکیٹ بی۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جب $3.9 بلین ہوں تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو ہم اس پہ خرچ کر سکیں اور جس کے اندر ہم ڈالر کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اگر ہم اس ڈالر کے اوپر چھوڑ دیں کچھ اپنے حال پہ، اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے جو رک گیا تھا ڈار صاحب کے آنے کے بعد، جب 230 پہ انہوں نے ڈالر کو روکا تھا، وہ پھر سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کو بڑھنے دیں، 1-2 سال تک ایکسپورٹ کو چلنے دیں۔ آپ کو اس طرح میں مثال دے رہا ہوں کہ 2011-12 میں پاکستان کا ایکسپورٹ جو تھا وہ 13% جی ڈی پی کا تھا۔ اس کے بعد ہم نے بہت عرصے تک ڈالر کو روک کے رکھا، جہاں تک کہ 8.5% ہو گیا تھا۔ اب جو ہے وہ جا کے 9% ہے ایکسپورٹ ہمارا جی ڈی پی کا۔ اگر آج 13% ہماری ایکسپورٹ ہوتا جی ڈی پی کا، تو ہمارا 40 بلین کا ایکسپورٹ ہوتا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ تو ہم کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ برآمدات کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ آپ کتنا قرض لیں گے؟ آپ قرض ہی لیتے رہیں گے تو اب لوگ قرض بھی نہیں دے رہے آپ کو۔ تو اب برآمدات کی طرف جائیں، اور اگر آپ کو برآمدات بڑھانی ہے تو آپ روز ڈالر سے مارکیٹ کے اندر یہ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں گے، کبھی 10 روپے اوپر، کبھی 10 روپے نیچے۔ اس قسم کی انسرٹنٹیز نہ دیں، آپ چلنے دیں اس کو۔